حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بلند صلوات. قبول فرمائیں، پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جنہیں دعائیں سے مالک آئیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، آپ اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیں، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں، اپنے دعا و عبادات میں قبولیت کی مل کر بابا بلند صلوات. کل ہماری گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی کہ امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ امام نمائندے برحق پروردگار ہیں. اللہ نے حسین کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے. جب اللہ نے حسین کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا تو پھر امام کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ کسی غیر کو بھی اپنے اوپر قبول کریں. تو وہ اللہ جس نے امام کو بھیجا، جس نے انبیاء کو بھیجا، اس اللہ کی معرفت، اس اللہ کی شناخت، اس اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ جزو دین ہے. ہم بچوں کو بچپن میں اتنا بتا دیتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، بچے بھی طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں اور یاد رہ جاتا ہے، بعضوں کو وہ بھی بھول جاتے ہیں. آج کل تو نہیں معلوم یاد کراتے نہیں، ہمیں تو یاد کراتے تھے سلوات پہ جائے گا. اور اصول دین میں سب سے پہلی اصل اور بنیادی اصل کیا ہے؟ توحید. بچوں کو پڑھاتے ہیں توحید، آدم، نبوت، امامت.
یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ توحید کے بارے میں جتنا ہم سوچے ہیں، جو دماغوں میں ہمارے خیال آئے، وہ سب خیال ہی ہے، وہ توحید نہیں ہو سکتی۔ جو خدا کے بارے میں ہم سوچیں گے وہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے، وہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ذہن کی گھڑی مخلوق ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات بھی نہیں ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے توحید کے باب میں جس بنیادی ترین نقطے کی طرف ہم سب چاہنے والوں کو متوجہ کیا اور سمجھایا کہ کم از کم اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہاری توحید خراب نہ ہو۔ دیکھیں، ایک ہے خدا کو ماننا اور ایک ہے خدا کو صحیح ماننا، دو میں فرق ہے۔ ممکن ہے کوئی خدا کو مانتا ہو لیکن اس کو توحید کا صحیح تصور نہ ہو۔ جتنی خالص توحید، جتنی ناب توحید، جتنی صاف عقیدہ توحید مذہب اہل بیت کا ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو توحید اہل بیت ہمیں سکھائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اس کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں، اس پہ کام کریں یا نہیں کریں، مجلسوں میں توحید کا وہ تذکرہ ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ائمہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ نے تو بتا دیا۔ دعائے عرفہ جس کو ہم صرف نوز علاج کو تبرک کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ امام کی دعا ہے، پڑھنی چاہیے، اس دعا کا نام ہی دعائے عرفہ ہے، معرفت کی دعا ہے۔ عرفہ معرفت سے توحید جتنی اہل بیت نے سکھائی ہے کسی نے نہیں سکھائی ہے، اور وہ سکھا کیسے سکتا ہے اہل بیت کے علاوہ؟ اہل بیت کے علاوہ کسی میں سکت نہیں ہے کہ وہ صحیح توحید کا تصور پیش کر سکے، صرف وہ ذوات مقدسہ ہیں، وہ ذوات مقدسہ۔ امام فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے، بنیادی ترین نقطہ توحید کے باب میں امام فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اس کو پلے باندھ لو، اللہ تتوہم، خدا کو خیالوں میں نہیں ڈھونڈو، خدا کے بارے میں خیال بافیہ نہیں کرو، تصور نہیں کرو خدا کے بارے میں، خدا کو اپنے دماغ میں نہیں ڈھونڈو، تمہارے دماغ میں خدا آنے والا نہیں ہے، تمہارے دماغ میں خدا سمانے والا نہیں ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث گزارا چھٹے امام سے ہے، امام فرماتے ہیں کلما میستموہ مصنوع مخلوق مثلکم مردود الیکم، تم ذات پروردگار کے بارے میں جو کچھ سوچو، جو تمہارے دماغ میں اللہ کے بارے میں آئے، کلما، جو کچھ میستموہ، تم اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کے بارے میں دماغ میں تصور لاؤ، امام فرماتے ہیں مصنوعن، وہ تمہارا گھڑا ہوا خیال ہے، مخلوقن، وہ تمہارے ذہن کی خلقت ہے، مثلکم، وہ تمہاری مثل کو چیز ہے، مردود الیکم، وہ آپ کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے، اس کو توحید کے باب میں مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ تم نے اپنے دماغ سے گھڑا ہے، وہ تمہارے دماغ میں خدا کب سے آنے لگا؟ اچھا خدا کیوں دماغ میں نہیں آتا؟ یہ تو سوال ہوگا۔ معصوم نے منع کیا اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں، اس وادی میں جاؤ گے تو سوائے ہلاکت کے کہیں نہیں پہنچو گے، ہلاک ہو جاؤ گے اگر ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو تم سوچ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم ایک محدود وجود کے مالک ہو اور وہ لامحدود ذات ہے، تو محدود ذات ایک لامحدود ذات ایک محدود چیز میں آ کیسے سکتی ہے؟ اب انسان مجبور ہوتا ہے کہ آل بیت علیہ السلام کے ان معارف کے لیے بہت سادہ مثالیں دے کے بچوں کو سمجھائیں کہ
کیسے سمجھ آئے کہ اللہ کی ذات. آپ دیکھیں دودھ کا برتن ہوتا ہے، دودھ کا برتن کلو کا ہے، 2 کلو کا ہے، 3 کلو کا ہے، 4 کلو کا، 5 کلو کا. اب 5 کلو کا جو برتن دودھ کا ہے اس میں 6 کلو دودھ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں سنبھالتا اس میں؟ کیونکہ اس کا ضرب 5 کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک حد ہے، اس حد کے بعد وہ ختم ہو گیا. اگر 5 کلو دودھ کے برتن میں 6 کلو دودھ نہیں آتا تو ہمارے فتنے سے ذہن میں وہ لامحدود ذات، وہ بھی خالق، وہ بھی مالک، وہ بھی رازق، وہ کیسے ہمارے دماغوں میں سمائے؟ دماغوں میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے معصوم نے کہا کہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں ذہنوں میں کوئی خیال نہیں لانا، ذہنوں میں کوئی گمان نہیں کرنا، ذہنوں میں کچھ نہیں سوچنا. جو کچھ سوچو گے وہ تمہارا خیال ہی ہوگا، وہ تمہارا وہم ہی ہوگا. اس لیے معصوم فرماتا ہے توحید کے باب میں سب سے پہلی اور اساسی بات جو ہر شیعہ کو علم ہونی چاہیے، جو ہر شیعہ اپنے پلے باندھ کے لے جائے، اللہ تتوہم، اللہ کو اپنے وہم و گمان کی وادیوں میں نہیں لے کر آؤ. نہیں آئے گا اللہ تمہارے وہم میں. یہ تو بات ختم ہو گئی. اللہ کو پہچانے کیسے جو ذات سمجھ ہی نہیں آ رہی، جس ذات کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا. اچھا معرفت رب کا حکم ہے یا نہیں؟ روایتوں میں من عرف رب، من عرف نفس فقد عرف رب. جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. معرفت کا حکم ہے، اس ذات کے بارے میں سوچنے سے منع کیا ہے. بھائی معرفت رب کا تو حکم ہے. آپ دعا نہیں پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما. فإنک إن لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ کی تو کیا ہوگا؟ لم اعرف رسولک، تو پھر میں تیرے رسول کو بھی پہچان نہیں سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک، اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما. کیوں؟ فإنک إن لم تعرفنی رسولک، اگر تو نے مجھے رسول کی معرفت نصیب نہ کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لم اعرف حجتک، تو میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک، اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما. کیوں؟ اگر تو نے مجھے حجت کی معرفت سے محروم رکھا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، تو پھر میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، میں دین سے دور ہو جاؤں گا. دین کو سمجھنے کے لیے امام کی معرفت ضروری ہے، امام کی معرفت کے لیے نبی کی معرفت ضروری ہے، نبی کی معرفت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے. دیکھیں مخلوق اور خالق میں فرق کیا ہے؟ جو صفات مخلوق میں وہ خالق میں نہیں پائی جاتی. ایک بنیادی فرق جو معصوم نے بتایا کہ دیکھو جو کچھ مخلوق میں ہے وہ خالق میں نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. دیکھیں میں کہتا ہوں اس کمرے میں لائٹ ہے، یہ کمرہ روشن ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کو روشنی کا مفہوم کیسے سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ روشنی ہوتی کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ نورانی چیز ہوتی کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں اندھیرے کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ کمرہ روشن ہے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اندھیرا دیکھ چکے ہیں. میں کہتا ہوں وہ شخص بلندی پہ کھڑا ہے، آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی شخص کو نیچے دیکھا ہے تو نیچے کے مقابلے میں بلندی سمجھ آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں فلاں شخص بڑا عالم ہے، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے بڑے بڑے جہلا کو بھی دیکھا ہے. جب جاہل کو دیکھا ہے تو عالم سمجھ آتا ہے، روشنی کو دیکھا تو اندھیرا سمجھ آتا ہے، اندھیرے کو دیکھا تو روشنی سمجھ آئی، بلندی کو دیکھا تو پستی سمجھ آئی. انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانتا ہے. جب تک اس کی ضد نہ ہو انسانی ذہن اس چیز کو پہچاننے سے قاصر ہے. اب سمجھ آیا کہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے اس لیے کہ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. اللہ کی کوئی ضد نہیں. اللہ کی کوئی ضد ہوتی تو تمہیں فوراً سمجھ آ جاتا. اب جوان بیٹھے ہیں، ان کے دماغ بہت تیز چلتے ہیں، ممکن ہے سوال ان کے ذہن میں آئے اور یہ بات سوچنے لگے کہ شیطان اللہ کی ضد نہیں ہے،
نہیں، شیطان اللہ کی ضد نہیں ہے، شیطان اللہ کی بگڑی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بگڑی ہوئی مخلوق۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کیا اللہ نے شیطان کو شیطان پیدا کیا؟ یعنی اللہ نے شیطان کو شیطان خلق کیا، جب وہ وجود میں آیا تھا تو اللہ نے اس کو شیطان بنا کے بنایا، خلق کیا کہ تو شیطان میں خلق ہو گیا۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے اور اس کے ساتھ کئی عقیدے جڑے ہوئے ہیں، کئی غلط خیالات کی اصلاح ہوتی ہے اس ایک جملے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا مثلا چھت کے اوپر آسمان کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو سب لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے، سب لوگ شیعہ بھی ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے، یہ ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے 8ویں پارے کی شروع کی آیات ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتوں کو نازل کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور ان کو بتائیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے ہمیں، کیونکہ شاید بہت آسانی سے مل رہا ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مل گیا ہمیں، کیا مل گیا اس دنیا میں تو اندازہ ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر خدا حضرت نوح جتنی عمر عطا کرے اور میں اور آپ سجدے شکر میں سر رکھیں کہ اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے مولا امیر کی ولایت میں ہمیں پیدا کیا، تو اس نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتے، اس نعمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ نے کیا نعمت دی ہے۔ معصوم فرماتا ہے ایک تو اللہ کو دماغوں میں نہیں لانا، تمہارے دماغوں میں اللہ آنے والا نہیں ہے۔ تمہارے دیکھیں انسان 5 چیزیں نا، حواس خمسہ جیسے آپ کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں خدا دیکھا نہیں جا سکتا، ہاتھوں سے چھوتے ہیں خدا کو چھوا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنتے ہیں خدا کو سنا نہیں جا سکتا، حواس خمسہ سے خدا ادراک ہونے والا نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس چیز کو حواس ادراک کرتے ہیں وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جو سمجھ میں نہیں آتا وہ نہیں ہوتا پھر، اب یہ تو کنفرم ہوگا کہ اللہ میں سمجھ آنے والا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں میں کیا عرض کروں۔ ایک چیز ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ میں بچے کو، پہلی کلاس کے بچے کو دوسری کلاس کا کورس سمجھ نہیں آتا، اس بچے کا مسئلہ ہے یا کورس کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ابھی اس میں استعداد نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ دوسری کلاس کے کورس کو سمجھے۔ جب اپنی استعداد بڑھا لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے میں نے، اس کا مطلب وجود نہیں رکھتی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے امریکہ دیکھا ہے؟ شاید اکثریت نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب وجود نہیں ہے اس کا۔ جو چیز نظر نہ آئے، لوگ کہتے ہیں کہ جو مشاہدے میں ہے اس کو مانے کیسے؟ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو علم ہے لیکن آپ ان کو دیکھا نہیں، آپ ان کو مانتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، خدا دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کو ماننا بھی، ہم نظر نہیں آتا تو مانیں گے بھی۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو جس رب کی اتنی عبادت کرتے ہیں کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اب یہی منزل ہے، ہم نے بھی کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔
ابھی تک ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اچھا اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، تو امیر المومنین اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ امیر المومنین وہ مستثنی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، نہ جس طرح ہم نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے، انہیں آنکھوں سے مولا بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب مولا سے پوچھا گیا مولا جس رب کے اتنے سجدے کرتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 1000 رکعت پڑھ لیتے ہیں، مولا ہم سے تو 17 نہیں پڑھی جاتی، مولا ہم سے تو 17 باری پڑھی ہوئی ہے، آپ تو 1000 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو مولا جس رب کی اتنی عبادت کرتے ہیں کبھی اس رب کو دیکھا ہے؟ مولا نے عجیب جملہ کہا، فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، علی آج تک اس رب کے سامنے جھکا نہیں ہے جس کو علی نے دیکھا نہیں. اب انسان پریشان ہو جائے گا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تک تو ہم نے کہا اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. مولا فرماتا ہے میں اس رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. عزیزو ان آنکھوں سے تو خدا نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جن کی معرفت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں انہیں کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نظر بھی نہیں آتا، انہیں سوائے خدا کے کوئی. مولا میر کا جملہ ہے، میں سامنے دیکھوں، میں پیچھے دیکھوں، میں دائیں دیکھوں، میں بائیں دیکھوں، میں اوپر دیکھوں، میں نیچے دیکھوں، میں علی جس طرف دیکھتا ہوں مجھے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. اے مولا کیا مطلب ہے اللہ نظر آتا ہے؟ مولا فرماتا ہے تھوڑا اپنی معرفت کو بلند کرو، اس کائنات میں کون سی چیز ہے جو اللہ کی ذات پہ دلیل نہیں ہے. مولا میر یہ جملہ مولا حسین کا دعا عرفہ کا جملہ، اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. اے اللہ تو غائب کا تھا کہ تجھے تلاش کیا جاتا. یہ عجیب منزل فکر ہے عزیزو، تھوڑا سا چلیں گے انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. معصوم کیا فرماتا ہے؟ اللہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. دیکھیں مخلوق ایک سفر کرتے خالق تک، مجھے خالق سمجھ نہیں آتا، مجھے مالک سمجھ نہیں آتا. اب مجھے بچہ ہوں میں، مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو اللہ ہے. کیسے مانوں اللہ ہے؟ کہ دیکھو تم اگر زمین پہ کسی زمین پہ مٹی کے اوپر کسی پاؤں کو دیکھو اور تم سے کہا جائے کہ یہ جو پاؤں کا نشان ہے یہ کسی بندے کے پاؤں کا نشان ہے. نہ تم نے بندے کو دیکھا، نہ تم نے پاؤں کو دیکھا، نہ پاؤں کے اوپر ٹانگوں کو دیکھا، نہ ٹانگوں کے اوپر انسان کو دیکھا، نہ انسان کے جسم کو دیکھا، لیکن اس نشان کو دیکھ کے تم سمجھ گئے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. آپ کو نہ کہا نہیں کوئی انسان تو نہیں گزرا لیکن یہ نشان یہاں پہ پڑ گیا. آپ کا دل و دماغ نہیں مانتا کہ یہ نشان پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نشانی والا یہاں سے گزرا ہے. اگر ایک نشان کو نہیں قبول کیا جاتا بغیر نشانی والے کے تو اس پوری کائنات کو اللہ کے بغیر کیسے قبول کیا جائے، کیسے مانا جائے؟ یہ کائنات تو ہے لیکن اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کمرہ بہت سجا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں. میں آپ کی محسوس مثال دوں، کل سے شبیہ بنیں گی، شبیہ برآمد ہوگی. یہ شبیہ سجائی جاتی ہیں. جب آپ کے سامنے سجی سجائی شبیہ آتی ہے آپ کو کہیں اس کو کسی نے سجایا تو نہیں ہے، بس یہ کمرے میں سامان رکھا تھا، جو محرم شروع ہوا یہ خود بخود سجنا شروع ہو گئی اور آپ اٹھا کے اس کو سامنے لے کے آ گئے. کوئی مومن جتنا بھی اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہو، جتنا بھی شبیہ سے عقیدت رکھتا ہو، اس بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ نہیں آپ نے شبیہ کو سجایا، آپ سجا کے خود لے گئے ہیں. ایک شبیہ سجی ہوئی اگر کسی سجائے کے بغیر نہیں سجتی تو یہ کائنات کسی سجائے کے بغیر کیسے سج گئی؟ یہ عزیز و سفر ہے مخلوق کا خالق کی طرف. دنیا والے جب خدا سمجھائیں گے تو یوں سمجھائیں گے، لیکن جب مولا حسین کی باری آئے تو مولا حسین فرماتے ہیں پھر اگر ہم بھی یوں ہی تو ہی سمجھائیں تو ہم میں اور عام دنیا والوں میں فرق کیا رہا؟ کہ بندے خدا تو یہ تصور کرتا ہے کہ مخلوق ہے تو خالق ہے، یہ دنیا والوں کا تصور ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، یوں نہیں سوچ، یہ سوچ کہ خالق ہے تو مخلوق ہے. اگر خالق نہیں ہوتا تو مخلوق کہاں سے ہوتا؟ مخلوق سے خالق کا سفر دنیا والا کرائے گا اور خالق سے مخلوق کا سفر اہل بیت کرائیں گے. یعنی اللہ ہے تو مخلوق ہے. اچھا یہ الٹا سفر کیوں ہے؟
یہ الٹا سفر کیوں ہوا؟ اس کا راز بھی معصوم سے پوچھو۔ ایک وقت تھا تم نہیں تھے تو خالق تو تھا۔ اگر یہ تصور بیان کیا جائے کہ اللہ کے بارے میں کہ ہمیں مخلوق سے ہی خالق تک جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب مخلوق نہیں ہوگی تو پھر خالق بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ خالق تو اس وقت بھی تھا، یہ تھا بھی ہم کہتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتا تھا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس سے بھی معصوم نے منع کیا۔ تھا کا کیا مطلب ہے؟ اب کہتے ہیں یہ چیز تھی، یعنی ایک زمانہ تھا کہ کبھی نہیں تھی۔ نہیں، خالق کے بارے میں یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید کا تصور آل بیت کا دیا ہوا تصور ہے۔ اگر اس توحید کو نہیں مانو گے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں پہلا خطبہ مولا کا، اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ توحید کا کمال کیا ہے، کمال توحید کیا ہے، توحید کا اخلاص کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کمال توحید یہ ہے نفی صفات عن، آپ اللہ سے صفات کی نفی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ میں کوئی صفت نہیں ہے، اللہ عالم ہے یا نہیں، اللہ قادر ہے یا نہیں، اللہ حلیم ہے یا نہیں، اللہ حکیم ہے یا نہیں، یا عزیزو یہ ساری صفتیں جو کسی ذات کی ہوتی ہیں۔ مولا فرماتا ہے نا اللہ سے صفات کی نفی کرو۔ اگر تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو اس منظر کو سمجھ کے گفتگو کو سمیٹو، یہ بہت حساس مسئلہ ہے لیکن اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے عقیدے میں تازگی آتی ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ اہل بیت کس بلندی پہ ہمیں توحید کو سمجھا رہے ہیں اور کس بلندی پہ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا اللہ کے بارے میں جو تصور ہے، جو توحید کے بارے میں خیال ہے، توحید ذات کے بارے میں نہیں صفات کے بارے میں، اس کی اصلاح ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی صفات کی نفی کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ انجینئر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، استاد اس کے اندر جراثیم کو دیکھ لیتا ہے، اس میں ڈاکٹری کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ ڈاکٹری کی طرف جائے گا، اور جب وہ ڈاکٹری کی طرف جاتا ہے، ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے، ابھی ڈاکٹری کی صفت اس کے ساتھ لگی نہیں ہے، ابھی ڈاکٹری کی ڈگری اس کو ملی نہیں ہے، لیکن استاد جوہر ڈاکٹری کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جو بچہ انشاءاللہ کل کامیاب ڈاکٹر بنے گا۔ استاد سے پوچھے گے آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں اس کے اندر ساری وہ صفتیں دیکھ رہا ہوں، سارے وہ جوہر دیکھ رہا ہوں جو ڈاکٹر کے اندر ہونے چاہیے، کل کو یہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ عزیزو ایک وقت تھا یہ بچہ تھا لیکن ڈاکٹر نہیں تھا، اب یہ پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا۔ ایک وقت تھا یہ عالم نہیں تھا، عالم بن گیا پڑھ پڑھ کے۔ ایک وقت تھا انجینئر تھا، بعد میں انجینئر بنا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا یہ ذات الگ تھی اور یہ صفت الگ تھی۔ دو چیزوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ بچہ کل ڈاکٹر بنے گا، یہ بچہ مستقبل میں ڈاکٹر بنے گا، یعنی ابھی ڈاکٹر نہیں ہے، بن سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یعنی دو چیزوں کو الگ سوچا جا سکتا ہے، الگ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آئیں امیر المومنین کو ہم کیوں امام مانتے ہیں، ہم کیوں امیر کا در نہیں چھوڑتے ہیں، کیوں امیر علیہ السلام کے در پہ جھکنا اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ کس بلندی پر توحید کا تصور امام نے سمجھایا، کہا کہ مخلوق کے بارے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ہو کہ وہ ذات تو ہو لیکن وہ صفت اس میں نہ پائی جائے، وہ بات وہ صفت کا مالک بن جائے، لیکن اللہ سے ہمیشہ صفات کی نفی کرنا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی ذات کو الگ مانیں اور اس کو عالم الگ مانیں۔ کہ اللہ تو تھا معاذ اللہ عالم نہیں تھا، اللہ تو تھا مگر اللہ قادر نہیں تھا۔ کہا یہ نہیں، یہ مخلوق کی صفات ہے، یہ خالق کی صفت نہیں ہے۔ نفی صفات عن، اللہ سے اس کی ذات سے صفات کی نفی کرو، اس لیے کہ جو ذات ہے وہ عین صفت ہے اور جو صفت ہے وہ عین ذات ہے، یعنی وہاں دوئیت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت میں ملتا ہے کہ مولا اپنی نمازوں میں، مولا اپنی نمازوں میں جس سورت کا سب سے زیادہ تکرار کرتے ہیں، یعنی جس سورت کو امیر علیہ السلام سب سے زیادہ پڑھتے تھے، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ توحید، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے
ایک دفعہ جس کے مقابلے میں 2 ہوتا ہے. آپ بچے کو پڑھاتے ہیں نا 1 2 3 4 گنتی پڑھاتے ہیں. یہ 1 2 کے مقابلے میں ہے. مولا عباس کو امیر علیہ السلام نے کہا بیٹا پڑھو واحد. کہتے ہیں مولا عباس نے پڑھا واحد. بیٹا پڑھو اثنین. کہتے ہیں مولا عباس کی زبان رک گئی. مولا عباس کی معرفت نہیں ہے. آج کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مولا عباس کی معرفت کی کوشش ماں باپ کے سامنے چھوڑوں. جب کہتے ہیں مولوی نے کہا نا بیٹا پڑھو اثنین، تو مولا عباس کی زبان رک گئی. کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا بابا جس زبان نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اب اس پہ 2 نہیں آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد. واحد تو ثانی کے مقابلے میں آتا ہے عربی میں، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. یہ ایسا ایک جس کے مقابلے میں 2 کا تصور بھی نہیں آیا. 2 کا تصور ممکن. ایسی ایک ذات، ایسی ایک ذات. پھر کیا کہنے ہمارے شعراء کے، کیا کہنے ہمارے شعراء بہت کمال کر کے دکھاتے ہیں. نہ میں شعراء کا مخالف ہوں، نہ میں شعر کا مخالف ہوں، نہ نثر کے مخالف ہے، نہ مرثیے کے مخالف ہے. لیکن جہاں غلطی ہے اس غلطی کو مینشن کرنا، اس غلطی کی طرف توجہ دلانا، یہ ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے. اگر ممبر پہ بیٹھ کے بھی حق بات کرنے کی انسان میں ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو کم از کم ممبر پہ تو نہیں آنا چاہیے. میں ایک طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. میرے عزیز جوان جو پڑھتے، میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ مولانا ہم تو مولا کی مدح کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا مدح وہ ہونی چاہیے جو صحیح عقیدے کے ساتھ. اب مولا حسین کی مدح پڑھی جائے کہ وہ بھی بے مثال ہے اور اللہ بھی بے مثال ہے. وہ بھی وحدہ اللہ شریک ہے اور حسین بھی وحدہ اللہ شریک ہے. حسین کیسے وحدہ اللہ شریک ہے؟ 2 وحدہ اللہ شریک ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے، پہلا سوال بھائی وحدہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا جس کا کوئی شریک، تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 تو نہیں ہو سکتے. اب اس کے اوپر وہ مثالیں لاتے ہیں کہ ائمہ کے ناموں میں مثلا حسن جو ہے وہ کئی دفعہ آیا ہے. امام حسن کا نام حسن عسکری 2 دفعہ آیا، محمد 3 دفعہ آیا، علی 4 دفعہ آیا. لیکن حسین واحد نام ہے جو ائمہ میں تکرار. اب وہ شعروں میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اگر ائمہ کے نام کا تکرار نہ ہونا دلیل ہے اس ذات کے وحدہ اللہ شریک ہونے کی، تو میں نے کہا موسیٰ بھی تکرار نہیں ہوا ہے، جعفر بھی تکرار نہیں ہوا ہے. امام موسیٰ کاظم تکرار ہوا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا ایک ہی نام ہے. دوسرے میں امام موسیٰ کاظم ایک ہی امام ہے. امام جعفر صادق ایک ہی امام جعفر صادق ہے. نہیں عزیزو، جب پڑھو اس بات کا دھیان رکھو، اس بات کا خیال رہے کہ کوئی ایسی بات نہ پڑھو جس کو پڑھ کر ائمہ بھی ناراض ہو، اللہ بھی ناراض ہو. دیکھیں اہل بیت سب سے زیادہ حساس کس پر لیں؟ سب سے زیادہ حساس توحید کے بارے میں. کبھی توحید پر کمپرومائز نہیں کیا ہے، کبھی توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے. جتنا نسائیوں کے خلاف ائمہ بولے ہیں، نجس تک تو کہا، کیا کہتے ہیں؟ انجس من القلب. معصوم کی حدیث ہے الغالی انجس من القلب. ہمارے حق میں غلو کرنے والا، ہمیں ہماری حدود سے نکال کر اللہ کی حدود میں لے جانے والا کون ہے؟ وہ غالی ہے. اور غالی کے بارے میں مولانا نے کیا کہا؟ انجس من القلب، کتے سے زیادہ نجس ہے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ہے خدا کا منکر، ایک ہے ہمارا منکر. جو ہمارا منکر ہے وہ ہمیں گھٹاتا ہے، جو خدا کا منکر ہے وہ خدا کو گھٹاتا ہے. تو معصوم کس کے اوپر سینسیٹیو ہے؟ توحید کے بارے میں. کبھی ایسی بات، ہاں یہ الگ بات ہے اہل بیت کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اب سوال کریں، گفتگو کا وقت ختم ہوا، اس کو اگلے مرحلے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولا کس کے دماغ میں آ سکتے ہیں؟ مولا کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتے. مولا خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تیری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے جہاں پہ تھک جاتا ہے وہاں سے مجھ علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں. مجھ علی کے فضائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جہاں تمہاری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے تھک جاتا ہے. عزیزو، میں اور آپ علی کو نہیں سمجھ سکتے، یا علی خود بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو.
میں تو علی مولا کی حد نہیں بتا سکتا، کیا مولا بھی اپنی حد نہیں بتا سکتے؟ نہیں، مولا تو اپنی حد بتائیں گے، اور مولا نے اپنی یہی حد بتائی ہے، کہا کہ آؤ میں علی تمہیں بتاتا ہوں مجھ علی کی حد کیا ہے۔ اس حد کو اگر سمجھ لو گے تمہارا عقیدہ صحیح رہے گا، تمہارا عقیدہ توحید بچا رہے گا۔ کفالی عزن ان تکونا لی ربا، مجھ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ کفالی عزت، مجھ علی کی عزت کے لیے بہت ہے، مجھ علی کی عزت کے لیے بہت ہے۔ ان تکونا لی ربا، کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ کفافی فخرن، اور مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے۔ ان اکونا لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رب ہے اور میں کیا ہوں؟ تیرا بندہ۔ علی فرماتا ہے میں رب نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، اور اللہ میرا رب ہے۔ اور ہمارے ممبر پہ خطیب پورا زور لگا کے علی رب کے نعرے لگواتا ہے، اور ہمارے موالی اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب موالی سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ مولا کی بات ماننی ہے یا خطیب کی بات ماننی ہے؟ اگر ہم ظاہر ہو کہ ایک طرف مولا کھڑے ہیں اور ایک طرف خطیب کھڑا ہے، تو کدھر جاؤ گے؟ نجات کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں علی کے حوالے کیا ہے، خطیب کے حوالے نہیں کیا۔ عقیدہ سوال ہے تو مولا علی کے در پہ جاؤ، کسی خطیب، تمہارا خطیب عقیدہ بگاڑ سکتا ہے اگر وہ مولا کے عقیدے کو نہیں سمجھتا۔ مولا کے یہ حساس جملے ہیں، اور آج اس دور میں اس لیے ضروری ہے کہ جتنی ہمیں مشکلات ہیں کچھ غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہے اس توحید کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے خرچ کتنا دیا۔ تیرا میرا گیا کچھ نہیں، اور زہرا کے گھر میں بچا کچھ نہیں۔ عزیزو یہ آسان نہیں تھے، یہ آسان نہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ توحید کے بارے میں امام حسین، میں منزل مسائل پہ تو یہ بہت بعد کے مسائل ہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ توحید کے ساتھ ان زوات کا رشتہ کیا ہے، انہوں نے کس کس مشکل مرحلے میں توحید کو یاد رکھا ہے، اور کس مشکل مرحلے میں توحید کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھو عزیزو، کربلا کا مشکل ترین مرحلہ، کربلا میں بعض مراحل بہت مشکل تھے جس پر حسین جن مراحل میں بہت مشکل سے گزرے ہیں، ان میں ایک مشکل مرحلہ کب ہے؟ جب ششماہا، میں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نہیں پڑھ رہا، صرف سمجھانے کے لیے، جب ششماہا امام کے ہاتھوں پہ تھا، اللہ کو خطاب کر کے حسین نے جملہ کہا، اے اللہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے، اس مصیبت کو برداشت کرنا اللہ آسان نہیں ہے، لیکن تیرے حسین کو صبر اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزو آئیں اس حسین کے سفیر کا تذکرہ کریں جس کو حسین نے خود کوفہ بھیجا، مولا کا فرشتہ ہے، مولا کا بھیجا ہوا ہے۔ مسلم کوفہ پہنچے، مولا کا پیغام دیا، لوگوں نے استقبال کیا۔ روایتوں میں کہ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ مسلم دل میں خوش ہیں کہ مولا کے لیے رستہ کھل رہا، لیکن مسلم کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بدل جائیں گے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ مسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد آدھی خالی ہو چکی تھی، اور جب نوافل پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو 8-10 لوگ ٹوٹل مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جب گلیوں میں چلنا شروع کیا تو کہا وہ بھی مسلم کا ساتھ چھوڑ کے چل دیے۔ اب مسلم ہے تنہا، اور کوفہ کی گلیاں ہیں، ناشنا مسلم، کوفہ کا بیگانہ مسلم، کوفہ کا غریب مسلم، غریب الوطن مسلم۔ عزیزو بڑی مشکل حال ہے حضرت مسلم کا، حیران و پریشان ہے، یہ دنیا عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ گلیوں میں سرگرداں ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مسلم کو سمجھ نہیں آتی کریں تو کریں کیا۔ عزیزو تھکا ہمارا حسین کا سفیر ایک دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک دروازے پہ مسلم آ کے رکے۔ اس گھر کے اندر جو رہتی ہے وہ مومنہ ہے، دعا اس کا نام ہے،
اس نے اچانک دروازہ کھولا، شاید اس کو اپنے بیٹے کا انتظار ہے۔ دیکھا ایک اجنبی شخص ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہا بندے خدا، اللہ کے بندے، کوفہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حاکم اعلان کر چکا ہے، آپ اپنے گھر کو فوراً چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے کوئی عزیز الجواب نہیں دیا، مسلم وہاں کھڑے رہے۔ اس مومنہ نے دروازہ بند کیا، اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ واپس کھولا، دیکھا کہ مسلم وہاں ہی کھڑے۔ کہا میں نے کہا نا اپنے گھر چلے جائیں۔ مسلم اس وقت بولے گا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کدھر جائے؟ میں غریب الوطن ہوں، یا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے، میں حسین کا سفیر ہوں، میں علی مولا کا داماد ہوں۔ اب جب اس مولا نے پہچانا، مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، مولا سے معافی مانگی۔ کہا مولا معاف رکھنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ اندر آنے کی دعوت دی، مولا کے لیے بستر بچایا، مولا کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، مولا کے لیے پانی لے کے آئی، ساری خدمتیں کرتی رہی۔ کہتی ہے ساری رات میں نے دیکھا مسلم بتاب کمرے میں چل رہے ہیں۔ آخری وقت آیا، مسلم نے لیکن تھوڑی دیر کے لیے زمین کے اوپر بیٹھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ شاید چند لمحوں کے لیے مسلم کو نیند کا غلبہ ہوا۔ چند لمحوں کے بعد مسلم اٹھے۔ مومنہ کہتی ہے بھائی مولا نے مجھ سے پانی مانگا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز شب پڑھی۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہے مولا کیوں اتنے پریشان ہے؟ کہا میں نے ابھی خواب میں اپنے مولا امین علیہ السلام کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے ہیں مسلم جلدی آ جاؤ ہماری طرف، مسلم جلدی آ جاؤ میرے پاس۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی کے آخری ایام ہے۔ عزیزو اس مومنہ کا ایک بیٹا جو انتہائی ملعون ہے، وہ جب گھر میں داخل ہوا، ادھر ادھر ماں کو آتے جاتے دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ اس کو مومنہ نے بہت منع کیا، یہ آل رسول ہے، یہ ہمارے مہمان ہے، کوئی ایسی بدبختی نہ دکھانا کہ ہمارے مہمان پہ مشکل آ جائے۔ لیکن ہم سے دنیا ہے، یہ دوڑا حاکم کے دربار کی طرف کا وہ انعام مجھے دے دو جس انعام کو تم نے مسلم کو تلاش کرنے کی دیکھا، مسلم تو میرے گھر میں ہے۔ عزیزو اب جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، آئے حسین کے سفیر کا غصہ دے مولا کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الروح الذی حلت بنور علیک منی سلام اللہ ابدا
ألا رحمة الله على القوم الظالمين وسلام له أيما الخلقين